بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف سیکنڈ ایئر. ہم مسٹر چپس کا 11واں چیپٹر کر رہے ہیں اور اس میں کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مسٹر چپس اور راسٹر کے درمیان جو جھگڑا ہوا اور جو اختلافات تھے ان کے درمیان بہت زیادہ تلخ ترش باتیں ہوئیں، اور مسٹر چپس کا یہ خیال تھا جہاں پہ ہم نے ختم کیا تھا کہ مسٹر راسٹن بروک فیلڈ کو کسی فیکٹری کی طرح چلا رہا تھا، کسی انڈسٹری کی طرح چلا رہا تھا. بلا شبہ اس کے بروک فیلڈ کے اسکول کے بینک اکاؤنٹ میں اضافہ ہو رہا تھا، لیکن ہاں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جتنے زیادہ لڑکے تھے وہ کوشش کرتے تھے داخلہ لینے کی وہاں پہ، اور لمبی ایک ویٹنگ لسٹ بھی ہوتی تھی. اور چپس کو یہ باتیں پسند نہیں تھیں کیونکہ وہ ایک روایتی سوچ رکھنے والا آدمی تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ اسکول کو اس طریقے سے نہیں چلانا چاہیے اور اس کو کمرشل بیسس پہ نہیں ہونا چاہیے. اب آگے دیکھتے ہیں جی. The speech day garden party was like a escort. Ralston met these wealthy fellows in London clubs and persuaded them that Brookfield was the coming school, and since they couldn't buy their way into Eton or Harrow, they greatly swallowed the bait. Awful fellows, some of them, though others were decent enough. فنانسرز کمپنی پروموٹرز. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پوری کوشش کی رالسٹن نے، اور وہ بہت اہم جگہوں پر گیا. لندن کے کلبز میں بڑے رچ جو لوگ تھے، امیر لوگ تھے، ان سے اس نے ملاقات کی اور اس نے ان کو یہ اس بات پہ قائل کیا کہ بروکفیلڈ سکول بہت زیادہ آگے جا رہا ہے، اور یہ وہ لوگ تھے جو ہیرو میں، جو ایٹن میں بچوں کو داخل نہیں کرا سکتے تھے. یہ دو سکول بروک فیلڈ سے بہت آگے تھے. ایٹن پہلے نمبر پہ تھا، پھر ہیرو تھا. تو ایسے لوگ جو تھے وہ اس کے کہنے میں آگے، اور انہوں نے کوشش کی کہ وہ اپنے بچوں کو بروک فیلڈ سکول میں داخل کرائیں. One of them gave his son £5 a week pocket money. Vulgar, ostentatious, all the hectic, rotten ripeness of the age. No sense of proportion, and it was a sense of proportion above all things that Brookfield ought to teach, not so much Latin or Greek or chemistry or mechanics, and you couldn't expect to test that sense of proportion by setting papers and granting certificates. اب یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے ہر شخص ہر ہفتے اپنے بچوں کے اوپر £5 جیب خرچ کر دیتا تھا. ان میں کچھ لوگ جو تھے وہ خالی شو بازی میں یقین رکھتے تھے، اپنی خود نمائی میں یقین رکھتے تھے. چنانچہ یہ تمام چیزیں موجود تھیں، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو چاہتے تھے کہ وہ اپنے بچوں کو بروک فیلڈ بھیجیں. اور یعنی یہ باتیں ہیں کہ یہ تمام چیزیں کہ آپ لاطینی پڑھا لیں، یونانی پڑھا لیں، اس طرح اور سبجیکٹ پڑھا لیں، اور پرچے تیار کر کے اور سرٹیفکیٹ دے کے، تو اس طریقے سے یہ چیزیں کر کے وہ چاہتے تھے کہ اپنے احساس سے برتری کو اپنے اندر پیدا کر سکیں. All this flashed through his mind in an instant of protest and indignation, but he did not say a word of it. He merely gathered his tattered gown together and with an oomph walked a few steps away. یہ جو چیزیں اس کے دماغ میں آئیں، ذہن میں آئیں، یہ ایک غصے
کی ایک لہر تھی، جو احتجاج کی ایک لہر تھی جو اس کے اندر پیدا ہوئی، اور اسی کے رد عمل میں اس کے ذہن میں یہ تمام خیالات آئے، لیکن زبان سے اس نے ان باتوں کے بارے میں کوئی اظہار نہیں کیا، کسی بات کو بیان نہیں کیا۔ اس نے محض یہ کیا کہ اپنا پھٹا پرانا جو گاؤن تھا اس کو سمیٹا اور آنف کی آواز منہ سے نکالی۔ یہ میں نے پہلے بتایا کہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کے منہ سے یہ آواز بولتے ہوئے نکل جاتی تھی۔ walked a few steps away، اور وہ اس طرح سے چلتا ہوا وہاں سے چند قدم دور گیا۔ he had had enough of the argument۔ at the door he turned and said, I don't intend to resign and you can do what you like about it۔ تو جاتے جاتے وہ دروازے میں ایک لمحے کو رک گیا اور اس نے یہ جو ہے مڑ کے کہا راسٹن سے کہ میں کوئی ارادہ نہیں رکھتا استعفیٰ دینے کا۔ اس کے منہ سے آواز نکلی، do what you like about it، اس بارے میں جو تم کرنا چاہتے ہو تم کر لو۔ یعنی اس نے واضح انداز میں صاف لفظوں میں مستعفی ہونے سے، استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا۔ تو یہ قسم کا اعلان جنگ تھا راسٹن کے خلاف، جس نے اس کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ ریزائن کر دے، استعفیٰ دے دے، لیکن اس نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور بتا دیا اس کو کہ وہ کسی قیمت پر بھی ریزائن نہیں کرے گا، اور جو کر سکتا ہے راسٹن اس کے خلاف کر لے۔ تو یہ قسم کا اس نے جو ہے وہ چیلنج دیا راسٹن کو۔ looking back upon that scene in the calm perspective of a quarter of a century, Chips could find it in his heart to feel a little sorry for Ralston, particularly when it happened. Ralston had been in such complex ignorance of the forces he was dealing with۔ اب بہت عرصے بعد، چوتھائی صدی کے بعد جب وہ ریٹائر ہو گیا تھا، تو اس وقت بھی وہ اس منظر کو بڑے ایک یعنی بیٹھ کے بڑے پرسکون انداز میں یاد کرتا تھا۔ تو اب کیونکہ اتنا زیادہ عرصہ بیت چکا تھا، گزر چکا تھا، تو بعض اوقات اس کو مسٹر رالسٹن کے لیے دل میں ایک تھوڑی سی ہمدردی بھی محسوس ہوتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت رالسٹن کو یہ احساس نہیں تھا کہ وہ کس کے ساتھ یہ تصادم کی راہ اختیار کر رہا ہے، کہ وہ کون سی طاقتیں اور قوتیں ہیں وہ جن کے خلاف جا رہا تھا۔ تو رالسٹن کو سب پتہ نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے بہت بعد میں جو ہے بہت عرصہ گزرنے کے بعد، کوئی تقریباً 25 سال گزرنے کے بعد، جب چپس ریٹائر ہو چکا تھا اور پرسکون زندگی گزار رہا تھا، ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا تھا، تو بعض اوقات سوچتے ہوئے اس کو رالسٹن کے لیے ایک ہمدردی اور افسوس کا جو ہے وہ احساس محسوس ہوتا۔ So for that matter, had Chips himself neither had correctly estimated the toughness of Brookfield tradition and its readiness or defend itself and its defenders, for it had chanced that a small boy waiting to see Ralston that morning had been listening outside the door during the whole of the interview. He had been thrilled by it naturally and had told his friends۔ اچھا، یہاں پہ ایک بہت بڑا اتفاق ہوا، اور اس کے بارے میں نہ چپس کو پتہ چلا اور نہ ہی رالسٹن کو پتہ چلا۔ وہ یہ ہوا کہ ایک چھوٹا سا لڑکا جو اس صبح رالسٹن سے ملنے کا انتظار کر رہا تھا، تو اس نے یہ تمام جو ڈسکشن ہو رہی تھی رالسٹن اور چپس کی، یہ جو ایک